السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے اور میرے اس نیو چینل ہارر ناول آفیشیل کو آپ سب نے سپورٹ کرنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر 1000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ آپ سب نے جلدی پورا کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف، آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ 7 کی طرف۔ القیس نے اپنے خدمتگار جن کو یہ جب ساری باتیں بتا دیں اور اس خدمتگار جن نے کہا کہ اس کیفز مجھے کیا ملے گا، تو القیس نے کہا کہ اس کیفز تمہیں بھاری انعام ملے گا جو کہ شیطان تمہیں دے گا اگر تم شیطان کے سب سے بڑے چیلے کنٹیلیا کی حفاظت میں کامیاب ہو گئے اور عمران کو مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب القیس نے اپنے خدمتگار جن کو کہا کہ تم جا سکتے ہو، بس تمہیں یہی خبر دینی تھی۔ خدمتگار جن نے کہا آقا جیسے آپ کا حکم ہو۔ القیس کہنے لگا کہ ایک اور بات سنو، بھگنونا یعنی ایک بڑا جن جو کہ سارے پیغامات شیطانی چیلوں کو اور شیطان کے پیغام کو شیطانی چیلوں تک پہنچاتا ہے، اس کو بھگنونا کہتے ہیں، اور بھگنونا ان شیطانوں کا سب سے بڑا پیغام رسائی کرنے والا جن ہے۔ اسی نے مجھے یہ ساری خبر دی تھی۔ یہ بات سن کر خدمتگار جن پھر اسی دراڑ والی دیوار کے اندر گیا اور دیوار کا منہ بند ہو گیا۔ القیس نے ایک تالی بجائی۔ تالی بجانے کے بعد اس کا ایک اور خدمتگار جن جو کہ اس کی خدمت کرتا تھا، القیس نے اس کو حکم دیا کہ اب مصر کے رہائش کا جس میں پہلے رہتا تھا اس میں جانے کا میرا انتظام کرو۔ اب میں کچھ عرصہ ادھر ہی رہوں گا، کچھ عرصہ نہیں بلکہ میں ادھر اب کافی دیر قیام کروں گا۔ تم جانتے ہو نا کنٹیلیا کی حفاظت کا کام انہوں نے مجھے سونپا ہے، اس لیے اب تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ کچھ عرصے کے لیے اس رہائش گاہ کو بند کر دیا جائے گا اور جلدی سے اس انتظام کو پورا کرو۔ خدمتگار جن نے کہا جیسے آپ کا حکم میرے آقا، اور اس کے بعد القیس نے دوبارہ ایک تالی بجائی اور وہ جن چلا گیا۔ اب القیس نے اپنے قریب بچھے ہوئے ایک قلین کے اوپر ہاتھ لگایا جس کے اوپر ایک بھیانک شکل بنی ہوئی تھی۔ یکایک ہر طرف دھواں ہی پھیل گیا۔ کالے دھوئیں کے بعد ایک عورت نمودار ہوئی۔ اس عورت کا نام آکی تھا۔ آکی القیس سے کہنے لگی میرے آقا حکم کیجئے۔ آکی حاضر ہے۔ القیس نے کہا کہ میں نے اپنے کنٹیلیا سردار کے ارد گرد اقمار کا حصار کیا ہے جس سے عمران اس کو ہلاک نہیں کر سکے گا یا کوئی اور مسلمان جن اس کو ہلاک نہیں کر سکے گا۔ میرا پیغام اس کو جا کر دے دو، جب تک یہ حصار میں نے تمہارے ارد گرد کیا ہے اتنے دن تک تم اس حصار سے باہر نہیں نکلو گے، اور اگر تم اس حصار سے باہر نکل گئے تو عمران تمہیں ہلاک کر دے گا، اور اگر تم اس حصار کے اندر رہے تو عمران تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آکی نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے آقا، میں آپ کا حکم کنٹیلیا تک پہنچا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر کنٹیلیا ادھر سے چلی گئی۔ اب عمران اپنے کام میں زور و شور کوشش کر رہا تھا۔ عمران جو کہ میاں محمد بخش کے ملنے کے بعد فوراً اکتاش تک پہنچنا چاہتا تھا، اکتاش تک پہنچنے کا ذریعہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جن کے متعلق میاں محمد بخش نے ان کو بتایا تھا۔ میاں محمد بخش کے بتائے ہوئے راستے پر عمران چل پڑا۔ اب کی بار عمران اکیلا گیا تھا، سلمان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ عمران ان کے بتائے ہوئے راستے پر جب پہنچ گیا تو قریب اس کو ایک چھوٹی سی دکان نظر آئی جس کے اوپر ایک بوڑھا بزرگ شخص بیٹھا تھا۔ عمران نے پوچھا کہ موتیا مسجد کہاں ملے گی؟ بزرگ شخص نے کہا کہ بالکل اگلی گلی میں موتیا مسجد ہے۔ پھر عمران نے پوچھا کہ مجھے مولوی صاحب سے ملنا ہے۔ انہوں نے عمران کے لباس اور گاڑی کو دیکھ کر کہا کہ تم ان سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا کہ یہ آپ مجھ سے مت پوچھیں، مجھے ان کے گھر کا پتہ بھی بتا دیں۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ ساتھ والی گلی میں ہی موتیا مسجد ہے اور اس کے بالکل سامنے ان کی اپنی رہائش گاہ ہے، چلے جاؤ تمہیں وہیں مل جائیں گے۔ عمران نے گاڑی کو ادھر ہی روکا اور اس تنگ گلی کے اندر گھس گیا۔ وہ انتہائی تنگ گلی تھی جس کے سائڈ سے ایک گندی پانی کی نالی گزر رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر کافی حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ نہ جانے لوگ ادھر کیسے رہتے ہیں۔ اینی ہو وہ چلا گیا اور موتیا مسجد کے بالکل سامنے ایک گھر تھا جس کا دروازہ نوک کرنے لگا۔ اچانک سے اندر ایک نسوانی آواز آئی
اور پوچھا کون ہو تم؟ عمران نے کہا مجھے مولوی صاحب سے ملنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ایک شخص باہر نکلا جس کی داڑھی تو سفید تھی، اس کی آنکھیں خوب چمک رہی تھیں، لیکن وہ اپنی شکل سے اتنا بوڑھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اچھا خاصا طاقتور شخص تھا۔ عمران نے کہا کہ مجھے مولوی صاحب سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا میں ہی مولوی صاحب ہوں۔ عمران کافی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے میاں محمد بخش نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ ساری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے اور عمران سے کہنے لگے کہ چلو میرے ساتھ۔ گلی کے دوسرے کارنر پر ایک چائے کا ٹھیلا تھا۔ اس چائے کے ٹھیلے کے پاس 2 لوہے کی کرسیاں پڑی تھیں، ایک پر عمران بیٹھ گیا اور ایک پر مولوی صاحب بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے پوری بات بتاؤ۔ عمران نے کوئی بات بتائے بنا صرف اتنا کہا مجھے اقتاش سے ملنا ہے۔ مولوی صاحب اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اقتاش سے ملنا ہے؟ تمہیں کیسے اقتاش کا پتہ ہے؟ عمران نے کہا کہ یہ ساری باتیں آپ چھوڑیں، مجھے میاں محمد بخش صاحب نے آپ کا پتہ بتایا۔ عمران نے ساری کہانی بتا دی اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اب آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں؟ اتنے میں 2 چائے کی پیالیاں چائے والے نے لا کر رکھ دیں اور ساتھ ایک رس کی پلیٹ بھی۔ مولوی صاحب رس کھانے لگے۔ عمران اپنی چائے پینے لگا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تم رس بھی کھا لو۔ عمران نے انکار کر دیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میاں محمد بخش کے متعلق تمہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ سید چراغ شاہ صاحب نے بتایا تھا۔ وہ کافی ادب سے یہ بات سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ تم تو کافی پہنچے ہوئے انسان ہو، اب تمہاری مدد کرنا مجھ پہ لازم ہے۔ اتنے میں انہوں نے چائے ختم کی اور چائے والے کو بلایا اور اس کو اس کا معاوضہ دینے لگے، جس پر چائے والے نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، کبھی کبھار آپ مولوی صاحب ہمیں خدمت کا موقع دیتے ہیں، آپ کا مہمان بھی ہمارا مہمان ہے۔ یہ بات کر کر مولوی صاحب اور عمران اب گلی کے کارنر سے باہر نکلے۔ عمران اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا اور مولوی صاحب کو بڑے مؤدبانہ گزارش کی کہ آپ اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھیے۔ مولوی صاحب نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیدل چلو، ہم پیدل چلیں گے۔ مولوی صاحب اور عمران بڑی پل کی طرف پیدل چلنے لگے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ پل کے اوپر سے نہیں گزرنا، پل کے نیچے سے گزرنا ہے۔ اب وہ دونوں گزرتے گزرتے اپنی منزل تک پہنچے، جہاں ایک گندے پانی کا جوہر تھا اور قریب بہت ویران علاقہ تھا۔ دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی سوائے ویرانیت کے اور جھاڑیوں کے۔ اچانک سے عمران کے جو پاؤں تھے وہ جھاڑیوں میں پھنس گئے۔ عمران کو ایک ٹھوکر لگی۔ جب عمران کی آنکھ کھلی اس ٹھوکر سے تو عمران دیکھتا ہے کہ وہ ویران جگہ اب ایک آبادی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ لوگ ہی لوگ ہیں، انسان ہی انسان ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم لوگوں کی شکلیں ہیں، اسی طرح گھر گلی محلے بچے کھیل رہے ہیں، عورتیں آ جا رہی ہیں، بزرگ شخص گزر رہے ہیں۔ پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو مولوی صاحب بھی عمران کے ساتھ تھے اور وہ جو پل تھی اس کے اوپر بھی لوگ ایسے ہی چل پھر رہے تھے۔ اچانک ایک ٹھوکر پر ساری منظر سارا نظارہ بدل چکا تھا۔ عمران نے کہا یہ کیا مولوی صاحب؟ انہوں نے کہا خاموش رہو اور چلو میرے ساتھ، مجھے تمہیں جہاں لے کر جانا ہے وہاں تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ دونوں چل رہے تھے۔ عمران نے کہا ایک ٹھوکر پر سب کچھ بدل گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ نے اپنے خدمت گزار لوگوں کو، عبادت گزار لوگوں کو بہت کچھ عطا کیا ہوتا ہے جو کہ عام انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں تم بھی کوشش کرو، تم بھی ایسے بن سکتے ہو۔ جو بھی اللہ کے نیک لوگوں کی خدمت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے نفس کی قربانی اس رنگین دنیا میں دے دیتا ہے تو اللہ اس کو بہت سی منزلیں عطا کرتا ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، جنات کی دنیا تم نے دیکھی ہے۔ عمران حیرانگی سے کہنے لگا کہ جنات تو بہت بھیانک ہوتے ہیں، ان کی شکلیں تو بالکل ہمارے جیسی ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا انسان جب جنات کی آبادی میں جاتا ہے تو جنات اپنی شکل انسانوں کی طرح کر لیتے ہیں، کیونکہ انسان جنات کی شکل کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ نہایت خوفناک ہوتے ہیں، ہم ان کو نہیں برداشت کر سکتے، چاہے وہ مسلمان جنات ہیں، کیونکہ وہ جنات چونکہ ایک الگ قبیلہ ہے، ایک الگ اللہ کی وہ تخلیق کی ہوئی مخلوق ہے، اس لیے ان کا انسانوں سے ٹوٹلی سب کچھ چینج ہوتا ہے۔ اب ان باتوں کو چھوڑو اور اپنے کام تک چلو۔ مولوی صاحب اور عمران چلتے جا رہے تھے۔ اچانک مولوی صاحب ایک دروازے پر رک گئے۔ انہوں نے اس دروازے کو نوک کیا۔ نوک کرنے کے بعد اندر سے ایک لڑکا نکلا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ عمران ملنے کے لیے آیا ہے۔
لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، اب تھوڑا انتظار کریں۔ مولوی صاحب نے جب وہ لفظ اس لڑکے کو بولا اور وہ لڑکا اندر چلا گیا تو عمران کہنے لگا یہ اکتاش نہیں ہے، وہ مجھ سے اس روپ میں نہیں ملا تھا، تب اس کی شکل اور تھی۔ مولوی صاحب عمران سے کہنے لگے کہ تھوڑا انتظار کرو، بہت اتاولے ہوئے جا رہے ہو اکتاش سے ملنے کے لیے۔ اتنے میں اس لڑکے نے کہا کہ آپ اندر آ سکتے ہیں۔ مولوی صاحب اور عمران دونوں اندر چلے گئے۔ اندر صحیح انسانوں کی طرح ہی گھر اور کمرے بنے تھے۔ اس لڑکے نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے وہ کمرے کے اندر گئے تو کمرے کے اندر بہت سی تصاویر لگی تھیں، جو وہ تصاویر تھیں وہ ساری مذہبی تھیں، ان کے اوپر درود شریف اس طرح کی بہت سی چیزیں لگی ہوئی تھیں۔ اب وہ دونوں بیٹھ گئے اور وہ جوان لڑکا اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ پھر کھلا۔ اب کی بار جب دروازہ کھلا تو دروازے پر وہی شخص تھا جو پہلی دفعہ عمران کے پاس آیا تھا، اکتاش۔ اکتاش بہت مؤدبانہ لہجے میں مولوی صاحب کے پاس آیا اور عمران کے پاس آیا۔ یہ دونوں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ ادھر کیسے آئے؟ اکتاش کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گے، اور مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں عمران، اور مولوی صاحب تو ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، آپ دونوں تشریف رکھیں۔ ان دونوں نے جب تشریف رکھی تو تب اکتاش بھی بیٹھا۔ اکتاش نے کہا کہ مولوی صاحب تو اللہ کی عبادت میں انسانوں میں بھی اور جنات میں بہت فیمس ہیں، کیونکہ یہ بہت عبادت گزار اور بہت ادب کرنے والے انسان ہیں، اس لیے ان کا ادب کا درجہ یہ ہے کہ جنات بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور رہی بات عمران صاحب آپ کی، تو آپ سید چراغ شاہ صاحب کے مرید ہیں اور آپ کا جناتی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ شیطانی جنات کو مارنے میں ماہر ہیں۔ شاید آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، میں اسی لیے اطمینان سے واپس چلا گیا تھا۔ سید چراغ شاہ صاحب نے عمرے پر روانگی سے پہلے مجھے کہہ دیا تھا کہ بے قرار مت ہونا، عمران تم سے رابطہ ضرور کرے گا۔ بس ان کی بات پر مجھے پورا یقین تھا اور میں جانتا تھا کہ آپ مجھ تک آئیں گے، اور ان کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اتنے میں وہ لڑکا دوبارہ اندر آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک مشروم تھا۔ مشروب کو دیکھ کر مولوی صاحب کمرے سے باہر چلے گئے اور کہنے لگے کہ یہ اب آپ دونوں کی آپس کی باتیں ہیں، میں آپ کے راز کو جاننا نہیں چاہتا۔ مولوی صاحب باہر چلے گئے۔ عمران نے مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑا۔ مولوی صاحب نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام کو پورا کرو۔ اب ایک مشروب جو کہ اس لڑکے نے لا کر ٹیبل پر رکھ دیا، جس پر اکتاش نے کہا کہ آپ اس کو پی سکتے ہیں، یہ آپ کی ہی دنیا کا مشروب ہے۔ عمران نے مشروب پینا شروع کر دیا، کیونکہ اگر میں مشروب نہ پیتا تو وہ ناراض بھی ہو سکتے تھے۔ اور اس کے بعد اکتاش اور عمران کے درمیان آپس میں باتیں شروع ہو گئیں۔ عمران نے بتایا کہ مجھے ایک جن نے اغوا کر لیا تھا۔ اکتاش نے کہا میرے پاس ساری خبر ہے، میں جانتا ہوں تمہیں شیطانی چیلے کینٹیلیا کا ایک جن، خدمتگار جن موگ جس نے تمہیں اغوا کر لیا تھا، اور اس کا خدمتگار جن یابس جو کہ ویرانے کا جن تھا، ان سب نے تمہیں ایک سکیم بنا کر اغوا کیا، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ یابس کو اسی ٹائم موگ نے سزا دے دی تھی اور وہ فنا ہو گیا، اور جو موگ تھا وہ انسانی دنیا میں آیا ہوا تھا، اور اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ شیطانی جنات کو جلا دیتے ہیں، وہ بھی ایک ایسی اللہ والے کے ہاتھ لگ گیا اور موگ کو انہوں نے جلا دیا، جن کا نام میاں جانو تھا، اور میاں بابا جانو اور بابا جیون تھا۔ اب جو عمران تھا وہ اتنا حیران تھا اور یہ کہنے لگا کہ آپ کو ان ساری باتوں کو کیسے پتہ تھا، جس پر اکتاش نے کہا کہ انسان سے کئی درجے زیادہ جنات کی یادداشت ہوتی ہے اور وہ ہر چیز کے متعلق انفارمیشن رکھتے ہیں۔ اب جو کینٹیلیا ہے اس نے اپنے ایک بہت بڑے شیطانی چیلے الکیس کو تمہیں ہلاک کرنے کے کام میں لگا دیا ہے۔ الکیس جو کہ انسان ہے، جن نہیں ہے، شیطانی طاقتوں سے بنا ہوا ایک انسان جو کہ انتہائی طاقتور ہے، وہ اب کینٹیلیا کے ارد گرد اپنا اقمار نامی حصار کر چکا ہے، اور اس حصار کے قریب کوئی بھی انسان یا نیک جن جائے گا تو وہ جل جائے گا۔ اب کچھ ہی دن پہلے الکیس نے مجھے یہ خبر پہنچا دی تھی اپنے ایک شیطانی چیلے کے ہاتھ، تاکہ یہ خبر میں آپ تک پہنچا دوں، آپ خبردار ہو جائیں اور کینٹیلیا کو کچھ نہ کہہ سکیں۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ نمبر 7 لسنرز۔ کیسی لگی آپ کو؟ اسی طرح کی اور دلچسپ
ایپیسوڈز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میرے چینل کو سپورٹ کریں اور سٹوریز کو لائک کریں. اسی کے ساتھ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. I just moved in my new house today. Moving was hard, but I got squared away.